المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے منظومۃ زمزمی کے ایک نئے باب کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا، جس باب کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا عامہ و خاصہ۔ تو اگر ہم غور کریں گے تو بنیادی طور پر اس ایقت میں ناظم رحمہ اللہ ان مباحث کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے احکام کے ساتھ، یعنی احکام کے استنباط کے ساتھ جو متعلق مباحث علوم القرآن میں پائے جاتے ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو بار بار ہم نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس کتاب میں، اس نظم میں ناظم رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت ترتیب قائم فرمائی ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس کتاب کا آغاز ان مباحث کے ساتھ ہوتا ہے جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ کلام اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے بھیجا، تو وہ سارے مباحث یعنی اس باب کے تحت آئے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ وہ مباحث ہیں جن کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ قرآن بقیہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو پھر قرآن مقدس کو جمع کیسے کیا گیا اور قرآن مقدس امت میں منتقل کیسے ہوتا رہا، تو ان مباحث کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ اب آپ کے پاس آیا تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ پر ایمان لانے کے بعد ہے کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے پر آپ قدرت حاصل کریں، تو جس کے لیے ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا کہ ما یرجع الی الادا، کہ قرآن مقدس کے وہ مباحث جن کا تعلق قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ تو اب قرآن کو پڑھنے پر آپ قادر ہوئے تو اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ قرآن پر سمجھنے کا ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو۔ تو اسی لیے سب سے پہلے احکامات کے استنباط سے پہلے قرآن کے الفاظ کو سمجھنا، الفاظ کی مختلف صورتوں کو اور قسموں کو سمجھنا، اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا کہ ما یرجع الی الالفاظ، وہ مباحث جن کا تعلق الفاظ کی تفہیم کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے قرآن کے الفاظ کے معانی کو سمجھا، اس کے بعد اب احکامات کے استنباط کی باری ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ وہ مباحث ہیں جن کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے۔ تو احکامات کی مباحث کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ نے جو عنوانات قائم فرمائے اس میں سب سے اہم عنوان فرمایا عامہ و خاصہ، یعنی قرآن مقدس اپنے یعنی مخاطب کے اعتبار سے قرآن کی بعض آیات عام ہیں اور بعض آیات خاص ہیں۔ تو عام سے کیا مراد ہے، خاص سے کیا مراد ہے، ادات التخصیص ہمارے پاس کون کون ہے، کوئی عام حکم کس صورت میں خاص کیا جاتا ہے، تو یہ سارے ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو پچھلے درس میں نے جو بات بیان کی تھی
وہ یہ تھی کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ یعنی اہل السنہ والجماع کے اتفاقی فیصلے کے مطابق اور قرآن و سنت کی واضح نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن اور سنت دونوں یعنی اسلام کے اندر تشریعی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی قرآن بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی ہے، اور اس اعتبار سے قرآن کی تشریعی حیثیت تو بالکل واضح ہے اور سنت مطہرہ کی تشریعی حیثیت بھی اہل السنہ والجماع کے اعتبار سے بالکل واضح مسئلہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات ہے کہ تخصیص کس کس صورت میں ہوتی ہے، جس میں ہم نے یعنی براڈ اعتبار سے یہ پڑھا پہلے قرآن کی تخصیص، قرآن کے نصوص کی تخصیص، قرآن میں جو عام نصوص وارد ہوئے ہیں ان کی تخصیص سنت کے ذریعے، تخصیص القرآن بالسنہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا، پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی تخصیص القرآن بالقرآن، یعنی قرآن میں کوئی حکم ایک جگہ پر عام الفاظ میں وارد ہوا ہے لیکن قرآن کی کسی دوسری آیت نے اس حکم کو خاص کر دیا۔ اب یہ آیت کبھی پہلی آیت کے بالکل ساتھ ہو سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مخصص جو ہے وہ متصل ہے۔ اب کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام حکم کسی ایک جگہ پر وارد ہوا ہے، اس کی تخصیص کسی دوسری جگہ پر وارد ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مخصص ہے وہ منفصل ہے، متصل نہیں ہے، منفصل ہے۔ تو پہلی قسم کیا تھی کہ تخصیص الکتاب بالسنہ، تخصیص القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تخصیص قرآن کے ذریعے سے۔ دوسری قسم تھی تخصیص القرآن بالسنہ، قرآن میں کوئی حکم عام وارد ہوا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہم اس عام حکم کو خاص بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تخصیص القرآن بالاجماع اور تخصیص القرآن بالقیاس کے مباحث کو بھی اپنی مثالوں کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو یہ ہوا پہلے قرآن میں حکم عام وارد ہوا ہے لیکن سنت کے ذریعے سے اس کی تخصیص کی گئی۔ اب یہ بات بھی میں نے بیان کی تھی کہ سنت کے حوالے سے علماء کے یہاں دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک کہ متواتر اگر احادیث ہیں، متواتر احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تخصیص ہوگی، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، لیکن کیا خبر واحد کے ذریعے سے یعنی خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کی تخصیص ہوگی کہ نہیں، اس میں تفصیل ہے، علماء کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ درس میں کیا ہے۔ تو یہ ہوا اس بحث کا ایک پہلو۔ اب اس بحث کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ تخصیص السنت بالقرآن، یعنی سنت میں کوئی حکم عام وارد ہوا ہے لیکن قرآن کے ذریعے سے اس کی تخصیص یعنی کی جاتی ہے۔ پہلے میں کیا تھا؟ پہلی میں تھا کہ قرآن میں حکم عام وارد ہوا ہے اور سنت کے ذریعے سے اس کی تخصیص کی جاتی ہے۔ یہاں پر لیکن اس کے برعکس معاملہ ہے، یعنی یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ عام حکم کہاں پر وارد ہوا ہے؟ یہاں عام حکم وارد ہوا ہے حدیث میں اور اس کی تخصیص ہوگی قرآن کی آیات کے ذریعے سے۔ تو اس بحث کو سامنے رکھتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ، کہ تخصیص کی یہ جو قسم ہے یعنی تخصیص السنتی بالقرآن، فرماتے ہیں وَعَزَّ، کہ اس کی مثالیں بہت کم ہیں۔ ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں بہت کم ہیں اور نہیں پائی جاتی اس کی مثالیں سوا اربعۃ، سوائے چار مثالیں، یعنی ہمارے پاس صرف ایسے چار یعنی مثالیں ہیں جہاں پر کہ سنت میں حکم عام وارد ہوا ہے اور اس کی تخصیص کی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے، اس کی تخصیص کی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے چار کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے بعد یعنی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہاں پر صرف ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ یہاں ناظم نے تو چار کا تذکرہ فرمایا لیکن امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں مزید ایک آیت کا اضافہ کرتے ہوئے اس کی تعداد کو 5 بیان کیا ہے۔ تو جو 4 آیتیں ہیں ان کی کیا تفصیل ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کآیت الاسوافی، جیسے کہ اون والی آیت، ٹھیک ہے، صوف والی آیت، او کل جزیتی، یا جزیہ والی آیت، والصلوات حافظو، یا نمازوں کی یا نماز کی حفاظت والی جو آیات ہیں، والعاملین، اور جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے عامل ہیں ان کے حوالے سے جو آیات ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ 4 قسم کے احکامات ہیں جہاں پر سنت میں حکم عام وارد ہوا ہے اور اس کی تخصیص قرآن کے ذریعے سے کی گئی۔ اب ان 4 آیات کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلی بات جو ناظم رحمہ اللہ نے فرمائی کآیت الاسوافی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ جو اللہ رب العزت نے جو مختلف قسم کے چوپائے پیدا فرمائے، تو ان کے اون سے، ان کی خال سے، ان کے بالوں سے اللہ رب العزت نے تمہارے رہنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کا سامان پیدا کیا ہے۔ تو جہاں تک یعنی اس آیت کا تعلق ہے، تو حدیث وارد ہوئی ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، امام دارمی رحمہ اللہ نے، امام ابو داود اور امام ترمذی، امام بیہقی، امام حاکم نے اپنی اپنی کتب میں بیان فرمایا، اور ایک صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے بھی اس کی تصحیح فرمائی۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث میں روایت بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابین من حی فہو میت، کہ اگر کسی یعنی زندہ جو مخلوق ہوگی اس سے کوئی چیز کاٹی جائے تو وہ کیا شمار ہوگی؟ مثال کے طور پر کوئی جانور ہے، تو اس کا کان یعنی کٹ گیا، یا اس کا کوئی عضو کٹ گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک دیکھیے، ایک ہے النجس العین، یعنی جو بالکل حرام جانور ہے، مثال سور کا معاملہ ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ جانور، وہ چوپائے جو حلال ہے جن کا ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ان میں سے کسی جانور کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اس کا کوئی عضو کٹ گیا، تو کیا اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں؟ تو حدیث کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ کسی زندہ یعنی جو چوپایا ہے اس سے جو چیز کاٹی جائے تو وہ میت شمار ہوگی، وہ میت شمار ہوگی۔ تو جب وہ میت شمار ہوگی تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے مردار میتہ جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ اب اگر ہم یعنی دیکھیں جو چوپایوں سے ہم یعنی ان کے اون وغیرہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ یعنی چوپایا زندہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم یعنی اس سے یعنی اون حاصل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ آپ ایک زندہ جانور سے اس کا ایک حصہ کاٹ رہے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ میں تو عام وارد ہوا ہے کہ جو بھی چیز کاٹی جائے تو وہ میتہ شمار ہوگی، لیکن قرآن نے کیا بیان کیا کہ قرآن نے کہا کہ ان کے جو اون ہے، ان کی جو خالیں ہیں، ان کے جو بال ہیں، وہ تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں جس چیز کی مدح بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العزت جس چیز کے ذریعے سے اپنا احسان بیان فرماتے ہیں، تو وہ یعنی خلت پہ دلالت کرتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ حدیث میں تو یعنی کسی جانور کے کسی کٹے ہوئے عضو کو میتہ قرار دیا گیا، الفاظ عام ہیں، لیکن اس جانور کے یعنی اون اور بالوں کا جہاں تک تعلق ہے، یا اگر یہ جانور مثال کے طور پر خود ہی مر جائے، ذبح کرنے کے بغیر ہی مر جائے، تو کیا اس کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ دباغت کے بعد اس کی کھال کو استعمال کرنا جائز ہے۔ تو حالانکہ مسئلہ کیا تھا کہ اگر مردہ ہے کوئی جانور تو میتہ کا استعمال حرام ہے۔ تو مسئلہ ایسے سامنے آیا کہ حدیث میں حکم عام وارد ہوا ہے، لیکن قرآن کے ذریعے سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 کے ذریعے سے اس حکم کی تخصیص کی گئی کہ یہ حکم یعنی جو ہمارے چوپائے ہیں ان کے جو خال ہے یا بال ہے، اون ہے، تو اس کے متعلق یہ حکم نہیں ہوگا۔ یعنی پہلی مثال کس چیز کی؟ تخصیص السنتی بالقرآن، سنت کی تخصیص کی گئی قرآن کی آیت کے ذریعے سے۔ تو دوسرا ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل جزیتی، یعنی کآیت الاسواف او کل جزیتی، ایک تو صوف والی آیت اور دوسری فرماتے ہیں کہ جزیہ والی جو آیت ہے یہ بھی دراصل مخصص ہے، اس کے ذریعے سے سنت میں وارد یا ایک حدیث کی تخصیص کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ حدیث یعنی امام بخاری نے بیان کی ہے اور صحیح مسلم میں تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا
حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور یہ اس بات کی گواہی دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فاذا شہدوا، پس جب وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، وصلوا صلاتنا، اور وہ ہماری طرح نماز ادا کرنے لگ جائیں، واستقبلوا قبلتنا، اور ہمارا قبلہ اختیار کریں، واکلوا ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائیں، فرماتے ہیں حرمت علینا دماؤہم واموالہم، تو ہم پر ان کے خون اور مال حرام ہیں، الا بحقھا، سوائے کہ جان و مال کا بہانہ حلال ہو۔ یعنی جو ہم جانتے ہیں شریعت میں قصاص کی جو صورتیں ہیں، کوئی مسلمان بھی اگر ان چیزوں کا ارتکاب کرے تو اس کا قصاص میں خون بہایا جا سکتا ہے یا کوئی حد یعنی اس پر لازم آ جائے، اور فرماتے وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے اس آیت میں، اس حدیث میں کیا حکم وارد ہوا ہے؟ عام حکم ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم ہوا ہے، یعنی جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دیتے، جو ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے، جو ہمارا ذبیحہ نہیں کھاتے، جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے اسی حدیث کے دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقھا وحسابہم علی اللہ۔ تو اس حدیث میں جو ہے الفاظ عام وارد ہوئے ہیں، تو اس کی تخصیص سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں کے خلاف لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے، ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کے سامنے جھکتے نہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کرنے پر اور یعنی چھوٹے بنے رہنے پر راضی نہ ہو۔ یعنی اب اس آیت کے ذریعے سے تخصیص کی گئی کہ اہل کتاب جو ہے اگر وہ جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جائیں تو وہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے خلاف لڑنے کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ یعنی جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ان کے خلاف لڑنے کی کوئی صورت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حدیث میں تو حکم عام وارد، وہاں جزیہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہاں پر تذکرہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں، نماز ادا کریں، ہمارا ذبیحہ کھائیں، قبلے کی طرف رخ کریں، تو وہ ساری چیزیں آئی۔ لیکن یہاں پر اس حدیث کی تخصیص کی گئی کس کے ذریعے سے؟ جزیہ کا حکم بیان کر کے، کہ جو لوگ جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جائیں تو ان کے خلاف لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَالصَّلَوَاتِ حَافِظُوا عَلَيْهَا، کی تیسری قسم یعنی تخصیص السنت بالقرآن کی تیسری مثال کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَخَصَّتِ الْبَاقِيَةُ النَّحْيُ عَنْ حِلِّ الصَّلَاةِ، تو فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو حکم وارد ہوا ہے بعض اوقات میں نماز کو ادا کرنے سے منع کیا گیا، مثال عصر اور مغرب کے درمیان، اسی طرح جو یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات ہیں، جو یعنی وہ اوقات جن میں نماز کا ادا کرنا منع کیا گیا ہے۔ تو حدیث میں جو یعنی حکم ہے وہ عام الفاظ میں وارد ہوا ہے۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن اس کی تخصیص قرآن کے آیت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی طرف آؤں تو جو یہ وہ اوقات جن میں نماز کا یعنی نماز کا پڑھنا منع کیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے علماء کے یہاں دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک یعنی علماء کا وہ طبقہ ہے جو سببی نمازوں کو ان اوقات میں ادا کرنے کے قائل ہیں، یعنی مثال کے طور پر سببی نماز سے کیا مراد ہے کہ آپ یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت یا غروب ہونے کے وقت یا عصر اور مغرب کے درمیان آپ مسجد میں چلے گئے، تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت کیا حکم ہے کہ جیسے قتادہ
अंसारी रज़ी अल्लाह अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फ़ला यजलिस हत्ता युसल्ली रकअतैन, कि तुम में से जो शख्स मस्जिद में दाखिल हो जाए वो तब तक ना बैठे जब तक कि वो 2 रकातें नमाज की अदा ना करे। या इसी तरह मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत जिसके रावी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न शम्स वल कमरा ला युख्सफ़ानी लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, सूरज और चाँद का जो ग्रहण है ये किसी शख्स के ज़िंदा या यानी पैदा होने या मरने की वजह से नहीं होता, वलाकिन्नहुमा आयतानी मिन आयातिल्लाह, बल्कि ये अल्लाह की आयात में से 2 आयातें हैं। फ़इज़ा रअयतुमूहा फ़सल्लू, बस जब तुम देखो इन्हें, यानी जब तुम सूरज या चाँद का ग्रहण देखो तो नमाज अदा करो, नमाज अदा करो। तो फरमाते हैं ये जो अहादीस हैं, इन अहादीस की बुनियाद पर यानी जो हमारे शाफ़ी उलमा हैं या इमाम अहमद रहिमहुल्लाह से एक रिवायत और बाज़ सलफ़ से भी मनकूल है, इसी तरह इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्नुल क़य्यिम और मुआसिर उलमा में से इमाम इब्न बाज़ और शेख सालेह उसैमीन रहिमहुल्लाह, इन सब आइम्मा के नज़दीक यानी जो ये औक़ात हैं जिनमें नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है, इस वक्त में सबबी नमाज अदा की जा सकती है, यानी चाहे वो तहियतुल मस्जिद की नमाज हो या तहियतुल वुज़ू वाली नमाज, यानी जिस नमाज की कोई सबब फ़ौरी सबब है, एक खालिस नफल नमाज नहीं है। या मिसाल के तौर पर एक नमाज यानी छूट गई, कज़ा हो गई, तो इन उलमा के नज़दीक आप इन औक़ात में यानी नमाज वो वाली नमाज अदा कर सकते हैं। अब इनके पास वजह दिलाला क्या है, यानी ये हदीस तो है, तो ये जो उलमा है इन अहादीस को सामने रखते हुए फरमाते हैं अन्न हाज़िहिल अहादीस आम्मतुन ला खुसूस फ़ीहा, ये जो हदीसें वारिद हुई हैं, यानी जैसे अबू कतादा किया अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये जो ये हदीसें और इससे इस जैसी और भी हदीसें मौजूद हैं, तो फरमाते हैं कि ये यानी अहादीस उमूम के सीगे के साथ वारिद हुई हैं, और इसके बरक्स व अहादीसुन नही कुल्लुहा मखसूसा, इसके बरक्स जो नहीं पर दलालत करने वाली अहादीस हैं, फरमाते वो सब क्या है, उनकी तखसीस पाई जाती है, उनकी तखसीस पाई जाती है, यानी जो हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि इन औकात में नमाज को ना अदा किया जाए, तो इन उलमा के नज़दीक मसला ये है, फरमाते हैं वो हदीसें तो हैं यानी मना वाली जो अहादीस हैं उनकी तखसीस होती है इन अहादीस के ज़रिए से जो हमने यहाँ पर आपके सामने बयान फरमाई। तो फरमाते हैं वजब तक़दीमुल आम अल्लज़ी ला खुसूस फ़ी, बस वाजिब है कि वो यानी नुसूस जो आम सीगी के साथ वारिद हुए और उसमें कोई तखसीस ना पाई जाती हो उनको राजह करार दिया जाता है। तो इस एतबार से ये फरमाते हैं कि सबबी नमाज अदा की जा सकती है, और इसी बुनियाद पर नाज़िम रहिमहुल्लाह ने क्या कौल इख्तियार किया, फरमाते हैं हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि मना किया गया है जो नमाज़ों को यानी जो मनही औकात हैं उनमें नमाज अदा करने को तो मना किया गया, लेकिन कुरान की इस आयत के ज़रिए से उसकी तखसीस की गई कि हाफिज़ु अलस्सलावात, कि तुम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो और सलातुल वुस्ता की हिफाजत करो, और नमाज की हिफाजत किया यानी ये मामला है कि आप यानी अपने औकात के साथ और फ़ौरन जब आप नमाज अदा करने की कुदरत हासिल करें तो नमाज को अदा करें। तो अब ये उलमा के दरमियान इख्तिलाफी मसला है, यहाँ पे अभी मुझे राज मरजू की तरफ नहीं जाना, जो बात समझानी मेरी मुराद है कि इन उलमा के नज़दीक जो इन औकात में नमाज अदा करने के कायल है उनके पास वजह दिलाला यही है कि सुन्नत में जो अल्फाज वारिद हुए हैं वो तो आम है, लेकिन उनकी तखसीस वारिद हुई है कुरान में या बकिया अहादीस में। बात समझ आई? तो ये मिसाल किस चीज़ की है, तखसीस सुन्नती बिल कुरान, सुन्नत की तखसीस कुरान के ज़रिए से। अब इस मसले से मुतालिक उलमा का जो दूसरा तबका है यानी जो जमहूर उलमा है जिनमें अहनाफ, मालिकिया और हनाबिला का मसलक है कि इन औकात में नमाज अदा नहीं होगी, इनके पास भी अहादीस और वजह दिलाला मौजूद है। तो ये हुए 2 मसाइल। इसके बाद नाज़िम रहमुल्लाह फरमाते हैं वल आमिलीना ज़ुम्महा इलैहा, फरमाते हैं इसी तरह आमिलीन वाली जो आयत है उसको भी इसके साथ जोड़ो, यानी 3 मसले आए, एक सूफ़ वाली आयत, दूसरी जिज़िया वाली आयत और तीसरी
حافظوا علی الصلوات والی آیت، اور چوتھی قسم کیا ہے، چوتھی مثال کیا ہے بیان فرماتے ہیں کہ العاملین. اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ کس کس کو دی جا سکتی ہے، تو معروف ہے کہ جو 8 کیٹیگریز ہمارے پاس ہیں وہ تو بالکل سورۃ التوبہ میں بیان کی گئی. لیکن حدیث میں وارد ہوا ہے جو کہ روایت امام ابو داود، امام ترمذی اور امام احمد رحمہم اللہ، ان سبھی ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمائی، اور حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا ذی مرۃ سوی. فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے، صدقہ جو ہے، یہ جائز نہیں ہے. کس کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے؟ لغنی، مالدار کے لیے، اور جو صحیح سلامت ہو، یعنی جس کے اعضاء جوارح بالکل سلامت ہوں، جو یعنی اپنے معاش کو حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہو. تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں، یعنی جو خود مالدار ہو، اور مالدار سے بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا جو اپنے دن کے یعنی اخراجات کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہو. اب اس میں تفصیل ہے. اور جو شخص یعنی صحیح سالم ہو، صحت مند ہو، توانا ہو، وہ خاموخواہ بیٹھا رہے اور انہیں زکوٰۃ پر گزارا کرنا شروع کر دے، فرمایا ایسے افراد کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز نہیں ہے. تو حدیث میں یہ عام غنی کا لفظ بھی عام کسی کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور جو صحت مند افراد ہیں ان کے لیے بھی یعنی عام الفاظ کے ساتھ وارد ہوا ہے. لیکن قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء، جو صدقات ہیں یہ کن کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے. اور تیسرا فرمایا العاملین، جو زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے جو کارندے حکومت کے ہوں، عامل اس کے ہوں، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہے. یعنی حکومت ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتی ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، صحت مند ہی کیوں نہ ہو. لیکن قرآن نے عاملین کی کیٹیگری کو بیان کر کے اس حدیث کی تخصیص بیان فرمائی. تو حدیث میں بھی 5 صورتیں واضح یعنی بیان کی گئی ہیں کہ زکوٰۃ جائز لینا نہیں ہے سوائے 5 قسم کے لوگوں کے. ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا گیا کہ العاملین، جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے یعنی افراد ہیں. تو یہاں پر ناظم رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرماتے والعاملین ضمھا الیہا، کہ یہ جو تخصیص السنت بالقرآن والا مسئلہ ہے، اس میں عاملین والی آیت کو بھی جوڑ دو. اوپر انہوں نے کیا فرمایا؟ یعنی جو 4 آیتوں کا تذکرہ کیا گیا، اب نیچے ناظم رحمہ اللہ مخصص کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یعنی عام حکم کی تخصیص کس کے ذریعے سے فرمایا حدیث ما ابین فی اولاہا، جو پہلی آیت ہے یعنی اسواف والی آیت ہے، اس کے ذریعے سے کس حدیث کی تخصیص کی گئی؟ ما ابین من حی فہو میت. تو فرماتے ہیں خص وایضا خص ما تلاہا، اور اس کے بعد جو تذکرہ کیا گیا ہے یعنی جزیہ والی آیت، فرماتے ہیں اس کی تخصیص بھی کس سے کی گئی؟ لقولہ امرت ان اقاتل، جزیہ والی آیت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی امرت ان اقاتل الناس والی حدیث کی تخصیص بیان کی گئی. من لم یکن لما اردت قابلا، یعنی یہ حدیث کو شعر کی صورت بیان فرمایا گیا ہے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جو وہ چیز قبول نہیں کرتا جس کو میں قبول کروانا چاہتا ہوں. یعنی یہ امرت ان اقاتل الناس والی حدیث کی طرف اشارہ ہے. اور فرماتے ہیں وخصت الباقیۃ النہی عن حل الصلاۃ، اور اس کے بعد جو ہے والصلوات حافظوا علیہا، اس کے ذریعے سے منہی جو اوقات ہیں تو اس کی تخصیص کی گئی. اور فرماتے ہیں والزکوٰۃ للغنی، اور عاملین والی آیت کے ذریعے سے مالدار کے لیے زکوٰۃ لینے کی جو صورت منع کی گئی ہے اس کی تخصیص کی گئی. تو یہ 4 صورتیں یعنی ناظم رحمہ اللہ نے 4 احادیث کا تذکرہ کیا جن میں حکم عام وارد ہوا ہے، اور قرآن کی 4 آیات کا تذکرہ کیا گیا جس میں سنت میں وارد اس عام حکم کی تخصیص کی گئی ہے. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ناظم رحمہ اللہ نے تو ان 4 یعنی آیات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال وعزہ بہت کم ہے. لیکن امام سیوطی رحمہ اللہ یعنی ان 4 میں
5ویں ایک آیت کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں تو وارد ہوا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار سونپتے ہیں، لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، فرماتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں۔ تو یہاں عام الفاظ میں مسلمانوں کے باہمی یعنی قتل و غارت کو جہنم کا راستہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں کیا بیان فرمایا گیا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں، سب سے پہلی بات یہاں پر دونوں کو ایمان والا کہا گیا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں باہمی قتال یعنی شروع کر دیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی اور صورت میں، فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان جماعتوں کے درمیان صلح کی کوشش کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، بس اگر ایک جماعت اب اپنی بغاوت پر اٹ جائے، ایک جماعت دوسرے کے خلاف بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو باغی جماعت کے خلاف تمہیں لڑنے کا حکم دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس پلٹ آئے۔ یعنی یہاں پر مسلمان کو مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جو باغی جماعت ہے ان کو اللہ کے حکم کی طرف واپس یعنی لوٹانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو قتال کیا جا سکتا ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ کے مطابق فرماتے ہیں کہ جو یہ حدیث وارد ہوئی ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، اس عام حکم کی تخصیص کی گئی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے ذریعے سے، جہاں پر باغی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان سبھی مباحث کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی طرف دوبارہ آئے۔ ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں النوع الخامس، 5ویں قسم ما خص به من السنہ، یعنی قرآن کی وہ آیات جن کی تخصیص یعنی قرآن کی وہ آیات جن کے ذریعے سے سنت کی تخصیص کی گئی۔ فرماتے ہیں وَعَزَّ لَمْ يُوجَدْ سِوَى أَرْبَعَةِ، اس کی مثالیں بہت کم ہیں اور نہیں پائی جاتی اس کی مثالیں سوائے 4، کآیت الاسواف، جیسے کہ صوف والی آیت، او کل جزیتی یا جزیہ والی آیت، والصلوات حافظو، اور نماز کی حفاظت والی آیت، والعاملین، اور زکوٰۃ کو جمع کرنے والوں کے متعلق والی آیت۔ فرماتے ہیں ان 4 آیت کے ذریعے سے سنت کی تخصیص کی گئی، جیسے کہ پہلی آیت الصوف کے ذریعے سے ما ابین والی حدیث کی تخصیص کی گئی، اور جزیہ والی آیت کے ذریعے سے امرت ان اقاتل الناس والی حدیث کی تخصیص کی گئی، اور اسی طرح حافظوا علی الصلوات کے ذریعے سے جو یعنی منع شدہ اوقات پہ نماز ادا کرنے کا مسئلہ ہے اس کی تخصیص کی گئی، اور عاملین والی آیت کے ذریعے سے یعنی زکوٰۃ، مالدار کے لیے زکوٰۃ لینے کا جو حکم ہے اس کی تخصیص کی گئی۔ تو یہ ساری مثالیں کس چیز کی؟ کہ تخصیص السنتی بالقرآن، یعنی سنت کی تخصیص قرآن کے ذریعے سے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی۔ تو اس کے ساتھ ہماری یہ بحث مکمل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 المنار